وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد او اللہ بندے اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا، اس واسطے انہوں چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپس فل، با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی. تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے. یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹی منسوخ کر دی ہے. اللہ فرما رہا ہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی ہے کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی ان کو پھر
پگھلا ہوا تانبے کی مانت پانی دیا جائے گا, وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم, اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا, یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم, اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک, تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا, تو میں کر دیا گا, تو بڑی عزت والا ہے نا, دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں, تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو, یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا, تو کہتے جی اینڈ تے چھاڑی دینا اللہ نے, بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا, ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ, وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ماں دیکھو, ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی کسی بچے کو, اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی, میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا, قرآن تو موجود ہے نا, یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے, یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہی میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی, تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو, اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے, رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی, ان بچوں کو بیوہ, جب یہ بچے جو ہیں یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے, اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں, تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے, میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی, وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے, آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ گھونسلے تھے مثالہ بیان کرنی ہے بند کرو, ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ان المتقین فی مقام امین, بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے, وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے, اوپر ململ کا کرتا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تحمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی, اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو. کذالک, اور یوں ہی, وزوجناہم بحور عین, ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں.
جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے. ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ, وہ آپ دیکھیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے, جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے, بس ایک ہی موت. اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا, تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو, جنت لیکچر. یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے, وہ آپ وہی پڑھ لیں. آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں, مشکات کی 30 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا, تو وہ سب کو پتا ہے. دنیا میں میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہے, دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں, اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے, رومن پرشین امپائر گری ہے, اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا, اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو, بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں, میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت, حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے کہ میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ, اور جنت کی گارنٹی بھی ملی ہوئی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے, تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے, حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے, اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا, اتنا ہی کافی ہے. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں, اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کو عقل تھی, آپ کو عقل نہیں, آپ کے بزرگوں کو, آپ کے واعظین کو, آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے مست رہو, ٹھیک ہے, انہوں نال ہی ہو گے کیا عمل داڑے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یزید نو برا نہ کرو, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے. نہیں, اگر ایڈی کانفیڈنٹ ہو تو منگے کرو دعا کہ یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں, آپ میں اعتماد نہیں ہے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے, جو دنیا میں مبارک چکھ چکے وہی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیو کامیاب لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں. موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی, موت ہم نے ختم کر دی. اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, اب تمہیں اسی عذاب میں ہی رہنا ہے, موت مانگنے سے بھی موت نہیں ہے. جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری, اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. فضلا من ربک, یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں. اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی 6 فٹ 7 فٹ کی قبر ملنی ہے, وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں, اور وہی 3 کپڑوں کا کفن ملنا ہے. جو ایک غریب لاوارث لاش کو, فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو, وہی ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے, وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں, سب کو برابر ہی ملتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے, آسان ہے. بے شک مولوی کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے, نہ پڑھی اور ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن اے نبی آسان ہی ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, تو اے نبی آپ انتظار کیجئے, جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے, اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی, عذاب چکھیں گے,
پھر لگ پتا جائے گا، یہ اصل میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں، دیکھ لیں۔ تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا ہی کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورہ الدخان ختم ہوئی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔